سمینہ، اب تجھے کیسے بتاؤں وہ کل رات وہ روبینہ، اب بتا بھی کیوں میری ٹینشن بڑھا رہی ہے سمینہ۔ وہ کل شیرو میرے ساتھ تھا رات کو، اب باقی تو خود ہی سمجھ جا روبینہ۔ کیا شیرو واپس آ گیا اور وہ تمہارے ساتھ تھا؟ اس کا مطلب اوہ، تو کل رات جیجا جی کے ساتھ۔ سمینہ چپ، شرم نہیں آتی تجھے؟ روبینہ، مجھے کیوں شرم آنی، ویسے وہ آ گیا اچھا، اور تو نے بتایا بھی نہیں۔ چل اچھا ہوا وہ آ گیا، مجھے بھی اس سے بات کرنی تھی۔ ابھی کہاں ہے وہ؟ سمینہ، تجھے اسے کیا بات کرنی ہے؟ روبینہ، ارے یار ہے کوئی بات، تجھے بتایا تھا نا اس کیس کے بارے میں جس کے بارے میں پتہ کرنے کو شیرو نے بولا تھا اپنی فرینڈ کو، اسی کے بارے میں بات کرنی ہے۔ باقی تو ٹینشن مت لے، میں اس کی دل سے عزت کرتی ہوں۔ ہاں، اب جیجا سالی کے رشتے سے تھوڑا حق تو میرا بھی بنتا ہے، مگر پہلے تو ناراض ہے جیجا تو منانا پڑے گا۔ سمینہ، دھیان رکھنا کہیں غصہ نہ دلا دینا۔ روبینہ، تو فکر مت کر، میں آج ہی اس سے ملوں گی۔ اچھا، رکھتی ہوں۔ سمینہ سے بات کرنے کے بعد روبینہ اپنے آفس واپس چلی گئی اور شیرو کا پتہ لگانے کے لیے پولیس والوں کو بھیج دیا ایک خاص ہدایت کے ساتھ۔ جاؤ، میں تم سے بات نہیں کرتی۔ ایسا بھی کوئی کرتا ہے بھلا؟ پیار کرنے والے تو ایک لمحے بھی دور نہیں رہ سکتے، اور تم بنا بتائے غائب ہو جاتے ہو۔ ریما اور میں جب پارک میں ملے تو ریما مجھ پر غصہ ہونے لگی۔ شیرو بتا کر تو گیا تھا جان۔ ریما، پتہ ہے مجھے جو تم نے بتایا تھا، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ وہ سب سچ نہیں تھا، اور سچ کیا ہے وہ میں تمہارے منہ سے سننا چاہتی ہوں۔ ریما کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا، اب میں اسے کیا بتاؤں گا؟ ویسے تو مجھے پتہ تھا کہ ریما مجھ پر پورا یقین کرتی ہے، مگر پھر بھی اسے بتانے میں مجھے ہچکچاہٹ ہو رہی تھی۔ ریما، سوچ کیا رہے ہو؟ کیا مجھ پر یقین نہیں ہے تمہیں؟ پہلے بھی تو تم نے اپنے بارے میں بتایا تھا نا کہ میں نے غصہ کیا تھا۔ اگر تم مجھے بتانے میں اتنا سوچ رہے ہو تو اس کا مطلب تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں۔ شیرو، وہ بات نہیں ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ تم میرے بارے میں کیا سوچو گی سچائی جان کر۔ کہیں تم مجھ سے ریما نفرت کروں گی، سوچنا بھی مت۔ میں تمہیں دل سے اپنا سب کچھ مانتی ہوں، اور کسی بھی قیمت پر تمہیں غلط مان ہی نہیں سکتی۔ تم میرے لیے کیا ہو یہ شاید ابھی تک تم نے جانا ہی نہیں۔ اب کیا مجھے بتاؤ گے کہ کیا بات ہے جو تم ایسے غائب تھے، اور آج بھی اس لیے کالج نہیں گئے نا، اور موہت سے ملنا بھی نہیں چاہتے؟ ریما کی بات پر میں نے حیرانی سے اسے دیکھا کہ وہ یہ سب کیسے سمجھ گئی، مگر اگلے ہی لمحے مجھے اس پر پیار آ گیا کہ وہ کیسے سمجھ جاتی ہے مجھے۔ شیرو، ٹھیک کہہ رہی ہو تم، میں اس کے سامنے نہیں جانا چاہتا تھا۔ اصل میں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی جس وجہ سے میں اب اس کا سامنا کرنا نہیں چاہتا۔ ریما، جو بھی ہوا ہے مجھے سب سچ بتاؤ۔ میں جانتی ہوں بلا وجہ تم نے کچھ نہیں کیا ہوگا۔ ریما نے پیار سے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، جیسے مجھے حوصلہ دے رہی ہو اپنے دل کی بات کہنے کا۔ شیرو، تم جانتی ہو نا، میں شمائلہ باجی کے ساتھ گیا تھا، مگر کیوں گیا تھا یہ نہیں پتہ ہوگا، اور شاید موہت بھی یہ نہیں جانتا۔ اصل میں شمائلہ باجی کے ساس اور نند انہیں پریشان کرتی تھیں، اور اسی وجہ سے
وہ اپنے سسرال میں خوش نہیں تھیں۔ ان کے شوہر بھی اپنی ماں بہن کا ساتھ دیتے تھے۔ میں وہاں گیا تھا ان کی مدد کرنے، اور اسی وجہ سے میں نے ان کی نند اور ساس کے ساتھ ریما، تو تم نے ان دونوں کے ساتھ وہ سب کیا؟ شیرو: ہاں، مگر باجی کو سب پتہ چل گیا اور وہ مجھ سے بہت غصہ ہیں، اور جو کچھ انہوں نے مجھے کہا، سچ کہو تو مجھے خود پر ہی شرمندگی ہو رہی ہے، اسی لیے بنا بتائے ریما ایک بار میرے پاس تو آتے، کیا مجھ پر بھروسہ نہیں تھا؟ تم اپنے دل میں درد چھپائے اکیلے دکھی ہوتے رہے، مگر ایک بار بھی مجھے موقع نہیں دیا اپنا درد کم کرنے کا۔ اس دل پر میرا کوئی حق نہیں۔ شیرو: کیوں نہیں ہے؟ تمہارا ہی تو حق ہے ریما۔ اگر میرا حق سمجھتے تو کیا میرے پاس نہیں آتے؟ شیرو: مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہا تھا ریما، مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو گئی تھی۔ باجی کی ایک ایک بات میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، مجھے ذرا بھی برا نہیں لگا، پر جو کچھ انہوں نے کہا وہ سب مجھے پھر احساس ہوا کہ میں واقعی میں کتنا گھٹیا انسان ہوں، جو کسی کے ساتھ بھی وہ سب۔ ریما: شمائلہ باجی نے تمہیں وہ سب کرتے دیکھا ہوگا، اس لیے غلط سمجھا، مگر تمہیں انہیں صفائی تو دینی چاہیے تھی نا۔ مجھے نہیں لگتا تم نے انہیں سچ بتایا ہوگا، لیکن جب انہیں سچ پتہ چلے گا تو وہ ضرور تم سے معافی مانگیں گی، دیکھ لینا۔ اور تم نے ایسا کچھ بھی غلط نہیں کیا جس کے لیے تمہیں شرمندہ ہونا چاہیے۔ مجھے تم پر فخر ہے کہ تم دوسروں کی زندگی خوشحال بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے۔ اب وہ سب بھول جاؤ، اور مجھے نہیں لگتا موہت کو باجی نے ایسا بتایا ہوگا کچھ۔ اور ہاں، مجھے نا تم ایسے اداس بالکل بھی اچھے نہیں لگتے، چلو اب مسکرا دو۔ ریما نے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر پیار سے یہ کہا تو اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے میرے چہرے پر اپنے آپ مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے ریما کو اپنی باہوں میں جکڑ لیا تو ریما نے بھی مجھے ساتھ لگا لیا۔ ریما: چاہے کچھ بھی ہو، کیسے بھی ہو، تم مجھ سے دور مت جایا کرو، تم نہیں جانتے میرے اوپر کیا گزر رہی تھی۔ شیرو: اگلی بار ایسا نہیں ہوگا جان، بلکہ میں اب ایسے کسی چکر میں پڑوں گا ہی نہیں، اب صرف اپنوں کے ساتھ ہی رہوں گا۔ ریما: حالات کب کیا کروا دیں کوئی نہیں جانتا، اس لیے ایسا مت کہو۔ ہاں، اگلی بار اگر ایسے اداس رہے اور خود کو سزا دی تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، دیکھ لینا۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ۔ شیرو: ہاں پوچھو۔ ریما شرارت سے دیکھتے ہوئے: باجی کی نند کیسی تھی؟ شیرو: تمہیں ابھی بتاتا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں نے ریما کو ساتھ لگا لیا اور اس سے باتیں کرنے لگا۔ ریما نے بھی میری باتوں کا جواب دیا، مگر جلد ہی ہم دور ہو گئے۔ ریما: دیکھ تو لیا کرو، ہم پارک میں ہیں، کوئی دیکھ لیتا تو۔ شیرو: تو دیکھ لیتا، میں تو اپنی جان کو ہی پیار کر رہا ہوں۔ ریما: ہٹو، بڑے آئے جان کہنے والے، آج تو بڑا پیار جھاڑ رہے ہو، اور جب میں کہتی ہوں کہ مجھے وہ والا پیار کرو تو کرتے نہیں، اور انجان لوگوں پر پیار نچھاور کرتے پھر رہے ہو۔ ریما میرے پیٹ پر کوہنی مار کر میری طرف پیٹ کر کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے پیچھے سے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ شیرو: تمہیں تو جی بھر کر پیار کروں گا، پر میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ملن سہاگ کی سیج پر ہو۔ تم نے وعدہ کیا تھا نا، تو میری بات مانو گے؟
پھر اب یہ سہاگ کا بہانہ کیوں بنا رہے ہو؟ شیرو: ارے تم بھی عجیب ہو، لڑکیاں مجھ سب کرنے سے منع کرتی ہیں اور تم ہو کہ یہی رٹ لگائے بیٹھی ہو۔ ریما: مجھے کچھ نہیں پتا، تمہیں میری وش پوری کرنی ہے بس، اس کے بعد خود ہی تمہیں شادی تک ہاتھ نہیں لگانے دوں گی۔ بولو اب کب میری وش پوری کرو گے تم نے گاؤں سے آنے کے بعد کا کہا تھا اور اب تو کتنے دن ہو گئے؟ شیرو: جلد ہی کروں گا۔ ریما: جلدی نہیں، اس بار گاؤں سے آ کر میری وش پوری نہ کی تو دیکھ لینا۔ شیرو: وہ تو میں دیکھ ہی رہا ہوں اپنی پیاری پیاری جان کو۔ ریما: ہٹو ڈرامے باز۔ اچھا سنو، وہ امی تمہیں یاد کر رہی تھیں، تم انہیں ایک بار بھی ملنے نہیں گئے، باجی بھی تم سے ناراض ہیں۔ شیرو: اوہ یار، ٹائم ہی نہیں ملا، تمہاری باجی تو بہت ناراض ہوں گی۔ ریما: ہوں گی کیا ہیں، اور روزینہ باجی بھی۔ اب ان سے کب ملو گے؟ شیرو: اب تو گاؤں سے آ کر ہی ملوں گا، اب تو میں نے گاؤں جانا ہے۔ ریما: اپنا دھیان رکھنا اور کوئی بات دل میں مت رکھنا، تم نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، مجھے امید ہے کہ باجی ضرور سمجھ جائیں گی اس بات کو وقت کے ساتھ ساتھ۔ اس کے بعد ریما کے ساتھ کچھ دیر اور پیار بھری باتیں کرتا رہا، پھر ریما مجھ سے اجازت لے کر اپنی گاڑی میں واپس چلی گئی۔ اس دوران مجھے کئی بار روبینہ خان کی کال آئی مگر اٹینڈ نہیں کی۔ اس کے بعد میں ابھی اپنی بائیک پر نکلا ہی تھا کہ میرے آگے پولیس کی گاڑی آ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے بھی اپنی بائیک روکنی پڑی، تبھی گاڑی سے پولیس والے باہر نکلے اور میری بائیک سے چابی نکال لی۔ پولیس والا: کیوں بے ہیرو، کدھر جا رہا تھا؟ چل گاڑی میں بیٹھ۔ شیرو: میں کیوں آپ کی گاڑی میں بیٹھوں؟ میں نے کیا کیا ہے اور یہ آپ نے چابی کیوں نکالی ہے؟ پولیس والا: سب پتہ چل جائے گا، چل بیٹھ گاڑی میں۔ شیرو: دیکھیے آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں نے کیا کیا ہے؟ کس لیے آپ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں اور کہاں؟ پولیس والا: سب پتہ چل جائے گا، ابھی چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ ورنہ مجھے دوسرا طریقہ استعمال کرنا پڑے گا۔ شیرو: دیکھیے آپ یہ غلط کر رہے ہیں، آپ کو بہت بھاری پڑے گا۔ پولیس والا میرا کالر پکڑتے ہوئے: کمینے، ہیرو بنتا ہے، چل بیٹھ گاڑی میں۔ حوالدار: اس کی بائیک کو تم لے کر آؤ۔ 3-4 پولیس والوں نے مجھے زبردستی گاڑی میں بٹھایا۔ میں چاہتا تو ان کا مقابلہ کر سکتا تھا اور وہ یونیفارم میں تھے اور ان پر ہاتھ اٹھا کر میں مجرم نہیں بننا چاہتا تھا۔ میں نے زیادہ مزاحمت نہیں کی اور ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میں نے اپنی جیب سے موبائل نکال کر زینت کو فون کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے میرا فون مجھ سے چھین لیا۔ شیرو: دیکھیے مجھے فون کرنے دیجیے۔ پولیس والا: اس کا بھی موقع ملے گا، مگر جب تک ہم نہیں کہتے تب تک نہیں۔ اکڑ دکھاتے ہو، بات تو ایسے کر رہے ہو جیسے کسی منسٹر کی اولاد ہو۔ کر لینا اپنے باپ کو فون، پہلے سسرال تو دیکھ لے۔ شیرو غصے میں: مجھے فون کرنے دیجیے، پتہ چل جائے گا میں کس کے باپ کو فون کر رہا ہوں۔ پولیس والا: چپ چاپ بیٹھ، نہیں تو یہیں سے خاطرداری کرتے لے جاؤں گا، سمجھا؟ مجھے اس پولیس والے پر غصہ تو بہت آ رہا تھا پر میں اپنا غصہ دباتے ہوئے چپ ہو گیا۔ اتنا تو میں سمجھ گیا تھا یہ ضرور روبینہ خان ہی کروا رہی تھی۔ میں نے اس کا فون نہیں اٹھایا تو اپنی اوقات پر آ گئی۔ خیر میں نے بھی سوچ لیا تھا اب اس کو مزہ چکھا کر رہوں گا، زینت کے پاپا سے شکایت کروں گا اور ثمینہ میڈم کو تو اس کی اصلیت بتا کر رہوں گا۔ پولیس مجھے مجرم کی طرح بٹھا کر اپنے ساتھ لے جا رہی تھی اور ایک پولیس والا میری بائیک لیے پیچھے پیچھے آ رہا تھا، وہ بھی: آج آپ کالج کیوں نہیں آئیں؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟
روزینہ کالج سے سیدھا اپنی پھوپھی سمینا کے گھر پہنچ گئی۔ اسے فکر ہو رہی تھی اپنی پھوپھی کی۔ سمینا: ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، آج میرا آرام کرنے کا من تھا تو چھٹی لے لی۔ روزینہ: میں تو گھبرا ہی گئی تھی کہ کہیں آپ۔ چلو یہ بھی اچھا ہے، ویسے آپ کافی فریش دکھ رہی ہیں۔ روزینہ کی بات سن کر سمینا کے چہرے پر ایسے ہی شرمیلی مسکان آ گئی جیسے کسی دلہن کے چہرے پر آتی ہے جب اس کی سہیلیاں سہاگ کے بارے میں پوچھتی ہیں۔ روزینہ: پھوپھی کا شیرو یہاں آیا تھا؟ یہ سوال سنتے ہی سمینا کے چہرے سے ساری مسکان غائب ہو گئی اور وہ اچانک سے گھبرا گئی جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ نہیں نہیں، وہ یہاں کیوں آئے گا؟ روزینہ: موہت سے مجھے آج ہی پتہ چلا کہ وہ کل کا آ چکا ہے، مگر دیکھو ابھی تک نہ کسی سے ملا ہے نہ میرا فون اٹھا رہا ہے۔ اور پھوپھی، موہت تو کہہ رہا تھا کہ وہ آپ کے پاس۔ سمینا ہڑبڑا کر: ہاں میں وہی تو بتا رہی تھی کہ وہ آج نہیں، وہ کل آیا تھا پر پھر چلا گیا تھا۔ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کافی بناتی ہوں۔ سمینا روزینہ کے سوالوں سے بچنے کے لیے کچن میں جانے لگی۔ روزینہ اس کے پیچھے پیچھے ہی کچن میں آ گئی۔ روزینہ: آپ رہنے دو پھوپھی، میں بناتی ہوں نا، آپ بس دیکھیے۔ سمینا: ارے گڑیا، میں بنا لوں گی نا۔ روزینہ: بنانے دیجیے نا پھوپھی، پتہ ہے مجھے کتنا برا لگا تھا اس دن۔ شیرو کہتا ہے کہ لڑکیوں کے گھر کے کام بھی آنے چاہئیں اور میں ہوں کہ مجھے کچھ آتا ہی نہیں۔ سمینا: مگر تجھے کیا ضرورت ہے، گھر میں اتنے سارے نوکر ہیں نا، اور پھر کسی بڑے گھر میں ہی تو جائے گی نا میری شہزادی۔ روزینہ: نہیں پھوپھی، مجھے بڑے گھر والا نہیں، بڑے دل والا، پیار کرنے والا ساتھی چاہیے۔ سمینا: تو میری گڑیا بڑی ہو گئی ہے، ہاں کوئی لڑکا پسند تو نہیں آ گیا تجھے؟ روزینہ شرماتے ہوئے: کیا پھوپھی آپ بھی؟ سمینا: بتا نا، کوئی پسند ہے کیا تجھے؟ روزینہ: آپ کو ہی بتاؤں گی سب سے پہلے پھوپھی، آپ بھی تو میری طرح اسی گھر کی بیٹی ہو نا، تو آپ کو کیسے سب کچھ آتا ہے؟ سمینا خاموشی سے کچھ دیر سوچتے ہوئے: بھابھی نے وہ مجھے سب سکھاتی تھیں، بہت پیار کرتی تھیں مجھے سہیلی کی طرح۔ روزینہ: آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ سمینا نم آنکھوں سے: رضیہ بھابھی کی۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی ایک سرکاری بنگلے کے باہر پہنچی۔ باہر گیٹ پر ہی پولیس والے کھڑے تھے۔ اندر اندھیرا تھا جس وجہ سے میں دیکھ نہیں پایا کہ باہر کیا لکھا ہے۔ گیٹ کے اندر تھوڑی دور جا کر گاڑی رکی تو پولیس والے نیچے اترے اور مجھے بھی اتارا۔ ایک بہت بڑے لان کے بعد ایک پرانی بڑی حویلی جیسی عمارت تھی۔ یہاں بھی دروازے پر پولیس والے کھڑے تھے اور اندر ایک طرف سرکاری گاڑیاں کھڑی تھیں۔ شیرو: یہ آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں؟ یہ تو پولیس اسٹیشن نہیں ہے پولیس والا، ابھی پتہ چل جائے گا تجھے، ڈائریکٹ ہیڈ کوارٹر ہی لے آئے ہیں۔ ضرور کوئی بڑا پنگا کیا ہے تو نے پہلوان، اس لیے تجھے یہاں لایا گیا ہے۔ اب یہاں پر تو تجھے کوئی نہیں بچا سکتا کیونکہ ہماری ASP صاحبہ کسی کی نہیں سنتی، چل اندر۔ میں سمجھ گیا کہ ضرور یہ روبینہ خان کا گھر ہے۔ پولیس والے مجھے بازو سے پکڑ کر اندر کی طرف پش کرتا ہوا لے گیا۔ اندر کا نظارہ تو ایسے تھا جیسے بادشاہوں کا محل ہو، پرانے زمانے کی کاریگری اور ویسا ہی فرنیچر۔ زمین پر قالین بچھا ہوا تھا۔ ہال میں ایک ٹیبل کے ساتھ صوفہ چیئر لگی تھی۔ پولیس والا مجھے ساتھ لیے وہاں کھڑا ہو گیا اور ایک نوکر جلدی سے اندر کیا بتانے کے لیے۔ کچھ ہی لمحوں میں اندر سے روبینہ باہر نکلی جسے دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا۔ روبینہ ٹریک سوٹ پہنے بڑے آرام سے چلتے ہوئے آئی اور ایک نظر مجھے دیکھ کر سامنے چیئر پر بیٹھ گئی۔ پولیس والے نے اسے سلیوٹ کیا۔
पुलिस वाला आदाब मैडम, ले आए हैं हम इसे। बड़ा उछल रहा था। मैडम कह रहा था मुझे फ़ोन करना है। हमने फ़ोन ले लिया इससे। रुबीना कहाँ था ये? पुलिस वाला पार्क में किसी लड़की के साथ था। उसके जाने के बाद ही हमने उठाया है इसे। बड़ा अकड़ रहा था मैडम। अगर आप मना ना करती तो इसे बताता कि पुलिस वालों से कैसे बात करते हैं। रुबीना खान, ठीक है इंस्पेक्टर, अब तुम जा सकते हो, बाकी मैं देख लूँगी। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।